الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ عہدہ امامت اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں 12 آیات موجود ہیں جس میں امامت کا تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے اندر سمو دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ یہ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے تجھے انسانوں کے لیے امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ومن ذریتی، میری ذریت میں سے بھی بنائے گا؟ آواز آئی قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں پر بحث ہوتی ہے کہ امامت نبوت کو کہتے ہیں کہ رسالت کو کہتے ہیں، رسول کو نبی کو امام کہتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اور رسول کو بھی امام کہتے ہیں، لیکن یہ تینوں عہدے الگ الگ ہیں۔ کسی کو یہ تینوں عہدے ملے ہیں، کسی کو 2 عہدے ملے ہیں، اور کسی کو فقط امامت اللہ نے عطا کی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں علماء اسلام نے بڑی بہترین قسم سے بحث کی ہے اور بہت ہی واضح طور پر عقیدہ امامت کو واضح کیا ہے۔ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری صفحہ نمبر 189، مرام الکلام مولانا عبدالعزیز فرہاروی اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے لکھا کہ امامت ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کے تقرر کی وجہ سے اور اس کو قائم کرنے کے لیے نبی کے جنازے کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس عہدے کو فوری طور کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو اللہ پر واجب ہے کہ وہ مخلوق کے لیے امام کا انتخاب کرے۔ فرماتے ہیں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق کہ نبی کے تجہیز و تکفین تو چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن تقرر امام کو مقدم کیا جائے گا۔ شرح فقہ اکبر میں اور شرح العقائد میں موجود ہے کہ ایک زمانے میں 2 اماموں کا نصب نہیں ہو سکتا، 2 اماموں کا نصب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں باہمی کشمکش اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جو دین و دنیا میں اختلاف تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ کہ امام جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اسے عصمت عطا کی ہوتی ہے، یہ ایک ملکہ نفسانیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں میں پیدا کر دیتا ہے، جو اس میں گناہ پیدا نہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے لغات الحدیث علامہ وحید الزماں، جنہوں نے سیاستہ کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کیا، وہ فرماتے ہیں الامام کالشمس الطالع المجللۃ بنورہا للعالم، امام ایک سورج کی طرح سے ہے جو اپنے نور سے سارے عالم کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اسی کو ایک اور مقام پر مشہور شیعہ مخالف شاہ عبدالحق محدث دہلوی
انہوں نے اس بات کا اعتراف اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں صفحہ نمبر 109 پر کیا ہے کہ امام نائب نبی است، امام نائب نبی ہوتا ہے، وہ نبی صاحب شریعت است، اور نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، نہ صاحب مذہب، وہ صاحب مذہب نہیں ہوتا۔ وچون امام از خطا معصوم، وچون امام معصوم از خطا است و حکم نبی دارد۔ یہ تحفہ اثنا عشری میں وہ لکھتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے خطا سے اور وہ حکم نبی رکھتا ہے۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی، اے علی تم میرے بعد، اے علی تمہاری منزلت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سیف البارق، السیف البارق، چمکتی ہوئی تلوار، شیعوں کے لیے صفحہ نمبر 69 فالمدبرات امرن، سورہ نازعات کی تفسیر میں تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں، شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کے ذہن میں المدبرات امرن سے مراد کامل و مکمل دل ہیں جو مرتبہ وصول تک رسائی حاصل کرنے کے بعد مخلوق کو خالق سے ملائیں اور انہیں پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے درپے ہوتے ہیں، اور صفات الہیہ سے متصف ہو کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ شیعوں کی کتابیں نہیں، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں جس میں امامت کے عقیدے کے اوپر اس طریقے سے بحث کی گئی ہے، لہذا قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ جو مولویوں نے عوام الناس کو گمراہ کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو مولویوں کو یہ بات سمجھانا پڑے گی قرآن مجید کی روح سے کہ ماں کے نام کا ذکر کہاں پر ہے قرآن مجید میں، ہم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام